السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کا نظم بھاگ کا، جس کو ہم لوگ حصہ شاعری کہتے ہیں، اس کا چوتھا بھاگ، جس کا جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہے متشاعر۔ اور آپ کے سلیبس کے اعتبار سے، آپ کے سیریل نمبر کے اعتبار سے جو ہے آپ کا چیپٹر نمبر ہے آپ کا 15۔ نظم متشاعر جو ہے اس کا معنی اور اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آتا ہے اس کا ہم لوگ ریویژن کریں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ متشاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ متشاعر مطلب ہوتا ہے بناوٹی شاعر، جس کو ہم لوگ نقلی شاعر کہتے ہیں۔ متشاعر جو ہوتا ہے، جو اصل شاعر ہوتا ہے، اس سے وہ نظم لیتا ہے، قصیدہ مرثیہ جو کچھ ہے اس سے لکھوا کر وہ پروگرام وغیرہ میں، مشاعرہ وغیرہ میں، سب میں اس کی آواز اچھی رہتی ہے، پڑھ کر مشہور اور ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے متشاعر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ متشاعر کا اصل حقیقت جو ہے ظفر کمالی صاحب بتاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ کہ متشاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور متشاعر سے ریلیٹڈ جو ہے کوشچن ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھیے، یہ متشاعر کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی شاعر، جس کو ہم لوگ نقلی شاعر بھی کہتے ہیں، اور اس کے رائٹر ہے ظفر کمالی۔ اور آپ کا پہلا کوشچن ہے اس کا ہم لوگ ریویژن کریں گے۔ پہلا کوشچن 2022 میں آپ کو پوچھا ہوا ہے کہ متشاعر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، تو آپشن نمبر بی ہے بناوٹی شاعر۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا، متشاعر کس کام سے نہیں تھکتا؟ متشاعر آپ کس کام سے نہیں تھکتا ہے، تو وہ جی حضوری سے نہیں تھکتا ہے، مطلب تعریف کرنے سے نہیں تھکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ظفر کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ کوشچن ہے جب ظفر کمالی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش 1959 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگ کا، ظفر کمالی کی پیدائش کس گاؤں میں ہوئی تھی؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، رانی پور گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا، ظفر کمالی جو بچوں سے متعلق شاعری کا مجموعہ ان کا کون سا ہے؟ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، بچوں کا باغ ان کا شاعری مجموعہ ہے جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ متشاعر کس حیت میں لکھے گئی ہے؟ متشاعر کے لکھنے کا ٹائپ کیا تھا؟ تو متشاعر لکھنے کا ٹائپ ہے آپشن نمبر بی، مسدس ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو مثلث ہوتا ہے، مخمس ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، تو یہ سب ٹائپ کا نظمیں ہوتی ہے، جس میں رباعی مطلب 4 شعر، مخمس مطلب 5 شعر، مثلث مطلب 3 شعر والے نظم، اور مسدس مطلب ہوتے ہیں آپ کو 6 اشعار والے جو نظمیں ہوتی ہیں اس کو مسدس کہتے ہیں۔ اور یہ مسدس آپ کو زیادہ تر یہ ظریفانہ نظم میں آتا ہے، دوسری یہ کہ آپ کو مرثیہ وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ متشاعر یہ آپ کو ظریفانہ نظم ہے، آپشن نمبر بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ کو آپشن اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں زیادہ سمے نہ پاس کریں اور جلد سے جلد آپ اس کی تیاری کر لیں۔ باقی بعض حضرات یہ بولتے ہیں کہ آپ صرف آپشن بتاتے ہیں، اتنا تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے آپشن ہم اس ایک چیپٹر کا 2 ویڈیو بنتا ہے، جس میں آپ کو پہلا ویڈیو میں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ پورا فل ایکسپلین کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے جو VVI آبجیکٹیو رہتا ہے، سبجیکٹیو جو بھی ایگزام میں پوچھا گیا رہتا ہے یا پھر آنے والا رہتا ہے، اس کا ہم لوگ ریویژن کرتے ہیں۔ آپ کو اور بھی بک پڑھنی ہے نا، اس وجہ سے ہم آپ کا چاہتے ہیں کہ آپ کا سمے ویسٹ نہ کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا، متشاعر کس چیز میں نرالا ہوتا ہے؟ تو متشاعر جو ہے بٹر کرنے میں، بٹر مطلب ہوتا ہے آپ کو بات بنانے میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، متشاعر کا یار کون ہے؟ متشاعر کا یار مطلب دوست کون ہے؟ تو ہے اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، جو تضمین لکھ دے۔ تضمین مطلب سمجھتے ہیں؟ جو اشعار کا جو ڈیٹیلز ہوتا ہے یا پھر کوئی شعر وغیرہ لکھ دے اس کے لیے، تو اس کا یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگ کا، ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، متشاعر۔ نیکسٹ ہے، ظفر کمالی کا ظریفانہ شاعری کا مجموعہ ہے، ان کا عنوان کیا ہے؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ظرافت نامہ۔ ان کے عنوان کا نام ہے، مجموعہ جو ہے ان کی کتاب جو ہے شعر و شاعری ظریفانہ طور پہ جو نظمیں لکھی گئی ہے اس بک کا نام کیا ہے؟ تو ظرافت نامہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ظفر کمالی صاحب کس
کس کالج میں استاد تھے؟ ظفر کمالی صاحب کس کالج میں استاد تھے؟ تو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان بہار میں، یہ ان کے استاد تھے، ٹیچر تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ظفر کمالی ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر تھے، مطلب ان کا ڈپارٹمنٹ کون سا تھا؟ تو آپشن نمبر بی ہے فارسی میں، وہ فارسی کے شعبے میں وہ تھے اور اس کے وہ لیکچرر تھے۔ نیکسٹ ہے کہ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ سیوان میں ہے۔ سیوان کہاں پڑتا ہے؟ تو آپ کو سیوان پڑتا ہے بہار میں۔ نیکسٹ کوشچن ہم لوگ کا ہے نظم متشاعر کس کی تخلیق ہے؟ مطلب نظم متشاعر کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا ظفر کمالی ہے۔ نیکسٹ ہے متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ تو متشاعر کی نظر میں غمخوار وہ ہوتا ہے جو پیروڈی نگار کو متشاعر کی نظر میں غمخوار ہوتا ہے، اس لیے کہ متشاعر جو اصل پیروڈی یا جو اصل شاعر ہوتا ہے ان کی آواز اچھی نہ ہونے کے بنا پہ وہ تو اپنے شعر کو بیچ دیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور جو نقلی شاعر ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے پڑھ کر اسٹیج جلسہ جلوس یا پھر آپ کو مشاعرہ وغیرہ یا پھر کوئی بھی مطلب فنکشن وغیرہ میں پڑھ کر اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں اور وہ اس کے سہارے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بولا جاتا ہے جو پیروڈی نگار ہو، جو شاعر ہو، وہ اصل جو ہے متشاعر کا غمخوار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ جو پیروڈیاں لکھ دیں وہ شاعر کا کون ہے؟ تو وہ شاعر کا کون ہے؟ تو وہ شاعر کا ہمراز ہے یا پھر کیا ہے اس کا آپشن؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا آپشن ہو جائے گا، آپشن نمبر اے ہو جائے گا غمخوار ہے۔ جو پیروڈیا لکھ دے وہ شاعر کا کون ہے؟ تو وہ غمخوار ہے۔ نیکسٹ ہے متشاعر کس کو اپنا سردار مانتا ہے؟ تو متشاعر کس کو اپنا سردار مانتا ہے؟ تو آپشن نمبر بی ہے آپ کا کہ جو دیوان دے دے۔ دیوان سمجھتے ہیں؟ جو اشعار وغیرہ کی جو کتابیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیوان۔ سب کا نام جیسے دیوان غالب، دیوان اکبر وغیرہ، دیوان مرزا، یہ سب رہتے ہیں کتابوں کا نام ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 19 ہے ہم لوگوں کا متشاعر افسر سے کس قدر زیادہ کماتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا دوگنا مطلب جتنا افسر کماتا ہے، مان لیتے ہیں ابھی کے دور میں اگر کوئی افسر 50-60 ہزار روپیہ کماتا ہے تو متشاعر جو شاعر ہوتا ہے وہ مہینے کا لاکھوں 1.5 لاکھ روپے کما لیتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جلسہ جلوس میں ایک شاعر جو ہے کوئی شاعر یا مقرر ہے ایک دن کا 20-20 ہزار 40-40 ہزار یا پھر 10-10 ہزار اس کی فیس رہتی ہے۔ اس طریقے سے مسلمان کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے باقی سچویشن سب سے پہلے مسلمانوں میں کمی ہے کہ ایجوکیشن بڑھائیے، انشاءاللہ ہر کچھ کامیابی میں کی طرف جائے گی۔ نیکسٹ ہے جو بناوٹی شاعر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو بناوٹی شاعر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپشن نمبر اے ہے متشاعر کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہم لوگوں کا آبجیکٹیو کمپلیٹ۔ اب ہم لوگ سبجیکٹیو کی طرف جائیں گے جو 2 نمبر میں رہتا ہے۔ 2 نمبر میں آپ کو جو کوشچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پوچھا جائے گا اس کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے متشاعر کن لوگوں سے دوگنا کماتا ہے؟ تو جواب ہے متشاعر افسر لوگوں سے دوگنا کماتا ہے۔ نیکسٹ ہے کس کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا؟ تو متشاعر مطلب نقلی شاعر جو ہے جی حضوری سے نہیں کبھی تھکتا ہے۔ متشاعر کا مطلب نقلی شاعر۔ اگر آپ متشاعر کو پہچاننا ہو تو آپ کوئی جلسہ میں چلے جائیے، جو نعت جو گلا پھاڑ کے جو پڑھتے رہتے ہیں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ، تو وہ لوگ متشاعر رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا ایجوکیشن اتنی نالج نہیں ہوتی ہے کہ خود سے شاعری کر سکے۔ اصل جو شاعر رہتا ہے اس سے خرید لیتا ہے شعر اور اس کے بعد اس میں اپنا نام ڈال کے اپنا پڑھتا رہتا ہے، پیسہ کماتا رہتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے کہ متشاعر کا لفظی معنی کیا ہے؟ کوشچن نمبر 3 ہے متشاعر کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے متشاعر کا لفظی معنی نقلی شاعر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ نقلی شاعر کے ہوتے ہیں یعنی جو خود شعر نہیں کہتا ہو مگر سماج میں اپنے آپ کو شاعر کی طرح پیش کرتا ہو، اسے ہم لوگ متشاعر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے متشاعر
شاعر کی تخلیق ہے، متشاعر جو نظم ہے وہ اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپ کو نظم متشاعر کے رائٹر ہیں ظفر کمالی، ظفر کمالی صاحب اس کے مین رائٹر ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم لوگ چلیں گے۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہم لوگوں کا، متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ تو آپشن ہے، اس کا جواب ہے کہ متشاعر ایک ظریفانہ نظم ہے۔ یہ آپ کے آبجیکٹیو میں ہمیشہ آتا ہے کہ متشاعر کس ٹائپ کا نظم ہے، کس طرح کی نظم ہے، یا پھر متشاعر جو ہے کیا ہے، کس کی حیت ہے، مسدس ہے یا مخمس ہے یا رباعی ہے یا مثلث ہے، یہ سب پوچھا جاتا ہے زیادہ تر آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ باقی اگر آپ 1 سے 2 بار پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک سے آپ کا ایک کوشچن ایک بھی نہیں جائے گا۔ دیکھیے کوشچن نمبر 6 ہے، متشاعر کس بنیاد پر دھبا دار اور جھڑیا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بولا جا رہا ہے کہ متشاعر کس کی بنیاد پر دھنباد، جھڑیا یا پھر مطلب ادر کنٹری یا پھر ادر اسٹیٹ وغیرہ جاتا ہے، تو وہ چاپلوسی کے ذریعے جاتا ہے۔ جواب مطلب چاپلوسی کے ذریعے شاعر دھنباد اور جھڑیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جی حضوری کرتا ہے اور جو بھی ملتا ہے اس کے سامنے جی حضوری، ہائے حضرت، مطلب خوب تعریفیں وغیرہ، تعریفیں کے پل باندھ دیتا ہے، اور جو سننے والا رہتا ہے وہ بھی اس کو اچھی لگتی ہے، آوازیں، یہ سب کچھ، اور جس کے بنا پہ وہ اس سے خوب کماتا ہے، وہی چیز ہے۔ دیکھیں نیکسٹ کوشچن ہے، متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ تو جواب ہے متشاعر کی نظر میں غمخوار وہ ہیں جو اس کی پیروڈی لکھ دے، جو اسے شعر و شاعری لکھ کر دے دے، اس کو متشاعر کا غمخوار سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، متشاعر کا سردار کون ہے؟ تو جو اس کو اپنا دان دے دے، اپنا دان نہیں بلکہ اپنا دیوان دے دے۔ دیوان مطلب جو جس کی پوری زندگی کی محنت، ہر شاعر کی ایک بک، ایک دیوان ہوتی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کی پورے اشعار، جو شعر اپنے محنت جو کیے رہتے، وہ بک اگر کوئی متشاعر کو دے دیتا ہے تو وہ اس کا سردار کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، شعلہ و شبنم اور پرچھائیاں شعری مجموعہ کے شعراء کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے شعلہ و شبنم کے شاعر جوش ملیح آبادی ہیں، اور پرچھائیاں کے شاعر جو ہے ساحر لدھیانوی صاحب ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ تو جواب اس کا ہے متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر الہ آبادی جو ہے اکبر کا دیوان پر قبضہ کر لے، اکبر الہ آبادی کے دیوان پر، ان کی کتاب پر، ان کی بک پر قبضہ کر لے۔ چلیے اب ہم لوگ لانگ ٹائپ کوشچن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لانگ ٹائپ کوشچن میں ہم لوگوں کا ہے، دیکھیے، ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے، اور اس کا جواب سن دیں۔ دیکھیں، ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس سے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ متشاعر کے شاعر کا چولا بدل لیا ہے، مطلب یہ کہ ممولے کو متشاعر سے تعبیر کیا گیا ہے، مطلب ممولے کو جو شاعر ہمارا جو رائٹر ہے ظفر کمالی صاحب، اس کو متشاعر سے، نقلی شاعر سے تنبیہ کیے ہیں، تعبیر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاہین کو اصل شاعر سے تعبیر کیے، مطلب جو شاہین ہے وہ، شاہین کا مطلب ہی ہوتا ہے، دیکھیے، تو شاہین وہ اصل شاعر ہے، اور ممولے جو ہے وہ نقل شاعر ہے، نقلی شاعر جس کو ہم لوگ متشاعر کہتے ہیں، تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی کسی ادبی محفل میں متشاعر نے کسی سے کلام خرید کر ارباب ذوق سے واہوائی لوٹ لیا، اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلا کر اصل شاعر بن گیا۔ مطلب یہ کہ کسی شاعر سے اپنا وہ شعر خرید لیتا ہے، نظمیں خرید لیتا ہے، اور اس میں اپنا نام جوڑ کر اور خوب واہوائی کماتا ہے، اور بولتا ہے کہ سب کو یہی لگتا ہے کہ اصل شاعر کون ہے، یہی ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا، اس نظم میں جن شہروں اور ملکوں کے نام آتے ہیں انہیں ترتیب وار لکھیں، ساتھ ہی ملکوں کی راجدھانیاں بتائیں۔ مطلب جو متشاعر ہے، نظم ہے، اس میں شاعر نے کون کون سی شہر کا، کون کون سی اسٹیٹ کا نام لیا اس کے بارے میں۔ تو دیکھیے جواب میں ہے، شہروں کے نام یہ ہے دھنباد، جھڑیا، پٹنہ، دلی، پونا، پیرس اور لندن۔ ملکوں کے نام میں ہے، دیکھیے آپ کو کناڈا ہے، دوحہ ہے، قطر ہے، شکاگو ہے۔ یہ سب کوشچن میں اگر پوچھ دے تو آپ کو جواب بآسانی دے سکتے ہیں۔
نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگ کا، متشاعر خود کو کھوٹا سکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ متشاعر خود کو کھوٹا سکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جواب، متشاعر خود کو کھوٹا سکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اصل شاعر تو نہیں ہے. صحیح بات ہے، وہ اصل شاعر تو نہیں ہے. دوسرے شعراء سے کلام خرید کر یا کسی قدیم شاعر کے دیوان سے چند غزلیں سرقہ کر کے ادبی محفلوں میں پڑھ لیتا ہے اور شاعر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا لیتا ہے. لیکن اگر اسے برجستہ اشعار کہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اس کی ساری قلی کھل جاتی ہے، اس کا سارا پول کھل جائے گی. اسی لیے وہ اپنے آپ کو کھوٹا سکہ کہتا ہے. مطلب یہ کہ جو متشاعر ہوتا ہے وہ تو اپنا پہلے ہی سے سب کچھ اپنا شعر و شاعر جو بھی اشعار وغیرہ پڑھتا ہے تو اس میں اپنا نام انکلوڈ کر کے لکھ کر اپنا پڑھ لیتا ہے. لیکن عین وقت پر اگر کہیں جلسہ بعض مشاعرہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اسٹیج ہی پر بنا کر خود سے پڑھنا پڑتا ہے، تو اس سچویشن میں وہ بیچارہ اس کا پورا کلی کھل جاتا ہے. کلی مطلب اس کا پول کھل جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم لوگ چلیں گے جو آپ کا لانگ ٹائپ کوشچن ہے. کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی اور قلی ہے؟ مجھے دوست بے ضمیری کا مطلب بیان کیجیے. کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی اور قلی ہے؟ مجھے دوست بے ضمیری کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب، کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت رہے گی تو متشاعر شاعر نہیں بن پائے گا. یعنی غیرت اسے شاعر بننے نہیں دے گا. اسی لیے متشاعر نے غیرت کو اس طرح ذبح کر ڈالا ہے کہ پھر دوبارہ اس کا احساس ہی نہ ہو. بلکہ دیکھیے، مجھے دولت بے ضمیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت اور ضمیر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے بے ضمیری بھی ایک قسم کی دولت ہے اور اسی دولت کی بنیاد پر ہی لوگ متشاعر بن جاتے ہیں. جس کے اندر بے باکی ہو، جس کے اندر سمجھیے بے شرمی ہو، یا پھر جس کے اندر کسی ٹائپ کا کوئی حیا نہ ہو، تبھی وہ اصل متشاعر بن پاتا ہے. یہ ہمارے رائٹر، ہمارے شاعر جو ہیں ان کے قول کے مطابق ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم لوگ چلیں گے. نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا کہا ہے، ادب کے لیے خود کو باعث تنگ متشاعر کیوں کہہ رہا ہے؟ ادب کے لیے خود کو باعث تنگ متشاعر کیوں کہہ رہا ہے، بتائیے. تو جواب ہے، متشاعر ادب کے لیے خود کو باعث تنگ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دوسروں کا کلام خرید کر یا سرقہ کے شاعر تو بن گیا ہے. مطلب خود دوسرے کا کلام خرید کر خود کو تو اپنا مطلب اس میں اپنا نام انکلوڈ کر کے شاعر تو بن جاتا ہے. لیکن دیکھیے، لیکن کبھی کبھی اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمی مائے گی، مطلب کمی جو ہے اسے اس کا احساس اسے ہونے لگتا ہے. انہی لمحات میں متشاعر اپنے آپ کو ادب کے لیے باعث تنگ سمجھتا ہے. چلیے یہ تھا ہم لوگوں کا شارٹ میں. اب ہم لوگ دیکھیے لانگ ٹائپ کوشچن میں اگر مان لیتے ہیں اس ٹاپک سے اگر آپ کو پوچھا جائے کہ متشاعر سے آپ کیا سمجھتے ہیں، متشاعر کا مقصد کیا ہوتا ہے، متشاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. تو اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ بآسانی بتا سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. نظم متشاعر لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب میں دیکھیں، متشاعر عنوان سے نظم لکھنے کا مقصد اس کے شاعر ظفر کمالی کا یہ ہے کہ سماج کے باطل قوتوں کو سماج کے سامنے ننگا کرنا اور اسے خود احتسابی پر مجبور کرنا ہے. یہ چیز ہے. دیکھیے اس نظم میں ظفر کمالی نے شاعری سے بے خبر ہونے کے باوجود شعر و ادب کے نام پر کھانے کمانے والے ایک کردار کو تختہ مشق بنایا ہے. یہ ہمارے سماج کا ایسا جعلی کردار ہے جو صحیح اور حقدار لوگوں کے مواقع طرح طرح کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں سے چھین لیتا ہے. حقدار
خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور ناحق، دیکھیے حقدار خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور ناحق باطل قوتوں کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ مطلب جو اصل حقدار ہوتا ہے، جو اصل شاعر ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں مل پاتا ہے، لیکن جو اوپر سے جس کی آواز وغیرہ اچھی ہوتی ہے وہ سارا مال و دولت سب کچھ لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں ظفر کمالی صاحب بتا رہے ہیں کہ اصل جو شاعر ہوتا ہے لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن دیکھتے ہیں کسی کی آواز اچھی ہے تو اس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں اور اس کو ہی اصل شاعر سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے نظم کا عنوان متشاعر یعنی ایسا شخص جو خود شعر نہیں کہتا ہے لیکن سماج میں، دیکھیے سماج میں شاعر کو، لیکن سماج میں شاعر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ یہ بات صرف شعر و ادب تک محدود نہیں بلکہ زندگی کی تمام مرحلوں میں، بلکہ آدمی کے زندگی کے تمام مرحلوں میں یہ چیز آتی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں، مرحلوں میں ایسی بناوٹی لوگ آپ کو مرکزی اور اہم مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اچھے اور سچے لوگ حاشیہ پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہمیں ایک سماجی بیماری کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اچھے سچے لوگوں کا حق مارنے والوں کو مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ ہے آپ کو نظم متشاعر کا مطلب۔ دیکھیے نیکسٹ ہے شعر نہیں کہنے کے باوجود دیکھیے باوجود کن باتوں کے سبب متشاعر کی شہرت اور اہمیت قائم ہوئی، بیان کیجیے۔ ظفر کمالی صاحب جو اس اشعار میں نظم متشاعر میں جو بیان کیے ہیں اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ لوگ اصل شاعر نہیں ہونے کے باوجود بھی اسے اتنی شہرت کیوں ہے۔ دیکھیے شعر نہیں کہنے کے باوجود متشاعر کی شہرت اور اہمیت اس لیے قائم ہو گئی ہے کہ وہ شاعروں کی خوشامد اور چاپلوسی کرتا رہتا ہے، شاعروں کی دعوتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاعروں اور بڑے لوگوں کے سامنے بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتا رہتا ہے۔ اس کی شاعری کے چراغ میں گرچہ تیل نہیں پھر بھی ہر ادبی محفلوں میں بلایا جاتا ہے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے متشاعر ہمیشہ شعری سفر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ ملک سے باہر کا بھی سفر کیا کرتا ہے۔ وہ جھریا، دھنباد، دلی، پونا ہوتے ہوئے ہر جگہ دنیا، مطلب یہاں تک کہ پیرس وغیرہ کا بھی سفر کرتا ہے، پیرس لندن بھی پہنچ جاتا ہے۔ جی حضوری اور خوشامد میں وہ کبھی نہیں تھکتا، غیرت کو ختم کر چکا ہے۔ شاعر نہیں ہونے کے باوجود وہ شاعر بنا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو ادب کی دنیا کا سکندر سمجھتا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو واہوائی کو پونجی اڑانے والے، اگر اس کا بس چلے تو واہوائی کر کے پونجی اڑانے لگتا ہے، یہاں تک کہ اکبر الہ آبادی کے دیوان تک بھی اس پر قبضہ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ متشاعر جو ہوتا ہے وہ مختصر یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں مختصر یہ ہے کہ متشاعر شاعر نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ چاپلوسی کی وجہ سے، خوشامد، جھوٹ اور مکاری جیسی خصوصیات کے بنا پر وہ سماج میں اپنی شہرت اور اہمیت قائم کر لیتا ہے۔ یہ تھا آپ لوگوں کو متشاعر، نظم متشاعر کا خلاصہ۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو آبجیکٹیو وغیرہ تھا سب کا مطالعہ کرا دیے ہیں، اور آپ لوگ ایک بار ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کا اس چیپٹر سے اگر کوئی بھی آبجیکٹیو آئے تو وہ نہ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔